الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدر البہیہ کے ساتھ، اور یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے جس کے مؤلف، جس کے رائٹر امام شوکانی رحمہ اللہ ہیں، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں، یمن کے فقیہ اور مجتہد۔ ان کی اس کتاب میں اندرونی طور پہ کئی کتب ہیں، ان میں سے 20ویں کتاب ہے کتاب الصلح، کتاب نمبر یعنی کہ 20، وہ کیا ہے؟ کتاب الصلح، صلح کے بارے میں، یعنی کہ دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرانا، دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے، دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے، دو قبیلوں میں اختلاف ہو جائے، تو امام شوکانی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہوا جائز بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان یہ صلح کرانا درست ہے، اور ایسی صلح نافذ ہوگی۔ جائز، ایسی صلح کیا ہوگی؟ نافذ ہوگی، اور ایسی صلح کرانا بالکل درست ہے، اچھا عمل ہے۔ کیا دلیل ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کے اس قول کی، اس مسئلے کی؟ پہلے نمبر پہ سورہ نساء آیت نمبر 114 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ کوئی خیر نہیں ہے، لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی۔ سرگوشی میں عام طور پہ آدمی دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہی تب ہے جب کوئی گناہ کی بات ہوگی، اس لیے چھپانا چاہتا ہے، یا کسی کے خلاف سازش ہوگی، کسی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہوگی، کوئی نہ کوئی غلط کام ہی ہوگا، تو اس لیے فرمایا عام طور پہ سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس سرگوشی، سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے، سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے، من امر بصدقۃ، جو حکم دے کس کا؟ صدقہ کرنے کا۔ اگر کوئی سرگوشی میں کسی سے صدقہ کے متعلق بات کر رہا ہے تو یہ سرگوشی بہت اچھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے خادم سے کہہ رہا ہے، اپنے خازن سے، اپنے کیشیئر سے، اپنے بیٹے سے، کہ اس آدمی کو میری طرف سے اتنا پیسہ دے آؤ، تو یہ سرگوشی خیر پہ مبنی ہے۔ او معروف، یا کسی بھی نیکی کے بارے میں سرگوشی، یعنی کہ کوئی آدمی سرگوشی میں دوسرے آدمی کو کسی نیکی کا حکم دے رہا ہے، کسی بلائی کا حکم دے رہا ہے، تو یہ بھی بہت اچھی سرگوشی ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے مابین صلح کرانے کا حکم دے رہا ہے اپنی سرگوشی میں، تو پھر تو سرگوشی اچھی چیز ہے، ورنہ سرگوشی اچھی چیز ہے۔ تو یہاں پہ تعریف کی گئی ہے کس کی؟ اس سرگوشی کی جو لوگوں کے مابین صلح کرانے کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت پسند کرتی ہے کہ لوگوں کے مابین صلح کرائی جائے۔ پھر آپ آ جائیں سورہ حجرات کی طرف، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑیں، دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے مابین صلح کرا دو۔ اللہ یہاں پہ صلح کرانے کا باقاعدہ حکم دے رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ ایک حدیث کی طرف آ جائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2692 2692۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، شریعت اس شخص کو جھوٹا نہیں کہتی جو لوگوں کے مابین صلح کرا رہا ہے اور صلح کرانے کے لیے خیر کی بات کسی کی طرف منسوب کر دیتا ہے یا خیر کی بات کہہ دیتا ہے۔
یعنی کہ جن دو پارٹیوں کے مابین سلو کرائی جا رہی ہے دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر بڑا غصہ ہے اور دونوں سلو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ہر پارٹی کے پاس جا کر یا اس پارٹی کے پاس جا کر جو سلو نہیں کرنا چاہتی دوسری پارٹی کی طرف سے اچھے الفاظ کہتا ہے کہ وہ تو آپ کی فلاں نیکی کو بڑا یاد کر رہے تھے، وہ تو آپ کے اخلاق کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، وہ تو بڑے یعنی کہ آپ کی دوستی کو یاد کرتے ہیں جو ماضی میں رہی ہے. تو اس قسم کی باتیں اپنی طرف سے کہی جا سکتی ہیں. کس کی وجہ سے؟ آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں سلوک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ وہ اسلام جو جھوٹ کا شدید مخالف ہے وہ سلو کی خاطر جھوٹ کہنے کی اجازت دے رہا ہے، اور یہ اسلام لڑانے کے لیے سچ کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. آج ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ لوگ جو پوری زندگی جھوٹ بولتے ہیں وہ کسی موقع پہ سچ بولتے ہیں، لیکن کس کام کے لیے؟ لڑانے کے لیے. اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں نے سچ کہا ہے، میں سب کے سامنے کہوں گا، میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ اس نے اس کے خلاف بات کی تھی. حالانکہ یہ موقع تھا حق کو چھپانے کا، یہ موقع تھا حق نہ کہنے کا، سچ نہ کہنے کا، اور یہاں پہ شیر بن گیا. اور جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سچ کہو وہاں پہ جھوٹ بولتا ہے. تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اسلام میں صلح کرانے کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. امام شوکانی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے مابین صلح کرانا یہ درست ہے الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، سوائے اس صلح کے جو کسی حرام چیز کو حلال کر دے یا کسی حلال چیز کو حرام کر دے. اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکے نے مثال کے طور پہ کسی فیملی کی لڑکی سے بدکاری کر لی. اب بدکاری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اگر کمارا لڑکا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے اسے اس شہر سے نکال دیا جائے. اور اگر اس کی ایک بار شادی ہو چکی تھی زندگی میں، چاہے اب اس بیوی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، پھر بدکاری کرے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے. اب ایک لڑکے نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، کسی فیملی کی لڑکی سے بدکاری کر لی. اب لڑکی والے بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، اور قریب ہے کہ کوئی قتل ہو جائے، قریب ہے کہ فتنہ و فساد بہت بڑھ جائے. اب صلح کرانے کے لیے لوگ بیچ میں آئے، اور صلح اس بات پہ ہوئی ہے کہ لڑکی کے بھائی کو موقع دیا جائے گا اب لڑکے کی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کا. تو کیسی ہے یہ صلح؟ اس صلح میں وہ بدکاری جو حرام ہے اس کو حلال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ صلح جائز نہیں ہے. اسلام صلح کو بہت پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کفار جن کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اگر یہ صلح کے لیے آمادہ ہوں، صلح کی طرف آئیں، تو آپ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں اور اللہ پہ توکل کریں. یعنی کہ یہ نہ ڈریں کہ ہمیں دھوکہ دیں گے، صلح کر لینے کے بعد ہمیں دھوکہ دیں گے، آپ اللہ پہ توکل کریں. لیکن اسلام صلح کرانے کو اتنا پسند کرنے کے باوجود اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ صلح اس انداز میں ہو کہ اس میں حرام چیز کو کیا کر دیا جائے؟ حلال کر دیا جائے. اس کی اجازت نہیں ہے. او حرم حلالا، یا وہ صلح جو حلال کو حرام کر دے. اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ
خامن بیوی کی لڑائی ہوئی اور صلح اس بات پہ ہوئی ہے کہ لڑکا کبھی بھی لڑکی کو طلاق نہیں دے سکے گا. اسلام میں طلاق دینا مرد کا حق ہے. جب وہ دیکھے کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ میری اطاعت نہیں کرتی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اب اس کے ساتھ ناممکن ہو چکی ہے، تو طلاق وہ دے سکتا ہے. اگرچہ طلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ طلاق ہونے پہ سب سے زیادہ خوش ہونے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اور شیطان اپنے ان چیلوں کو شاباش دیتا ہے جو میاں بیوی میں طلاق کروا دے. لیکن اس کے باوجود طلاق اسلام میں جائز ہے. اب صلح اس بات پہ ہو میاں بیوی کے مابین کہ یہ لڑکا کبھی بھی بیوی کو طلاق نہیں دے سکے گا، یہ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیز کو کیا کرنا ہے؟ حرام کرنا ہے. تو ایسی صلح کی اجازت نہیں ہے. اچھا، کیا دلیل ہے کہ ایسی صلح کی اجازت نہیں ہے؟ ہمارے پاس حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، نمبر ہے 1352 1352. امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2353 2353. راوی ہیں عمر بن عوف المزنی کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلح جائز بین المسلمین، صلح مسلمانوں کے مابین بالکل ایک درست عمل ہے، اور صلح ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے مابین نافذ ہونا چاہیے. الا صلحا حرم حلالا، سوائے اس صلح کے جو حلال کو حرام کر دے، او احل حراما، یا حرام کو حلال کر دے. والمسلمون علی شروطہم، اسی حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمان اپنی شرائط پہ قائم رہتے ہیں، مسلمان اپنی شرائط کو پورا کرتے ہیں، جن شرائط کو مان لیا ان کو پورا کرتے ہیں. الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، سوائے اس شرط کے جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے. اچھا، شرائط میں حرام کو حلال کرنا، اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ کو 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں تو آپ مجھے واپس 1,05,000 روپے دیں گے. تو یہ شرط ہے. میں نے کس شرط پہ قرض دیا ہے؟ 5,000 روپیہ آپ مجھے کیا کریں گے؟ اضافی دیں گے. اب یہ صلح ہوگی میرے درمیان آپ کے مابین. بعد میں آپ کو پتا چلا کہ شریعت تو اس اضافے کو سود قرار دیتی ہے، پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اب آپ کہتے ہیں میں تو شرط کو پورا نہیں کروں گا، تو شریعت آپ کے ساتھ ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے اس شرط پہ سائن کیے تھے، دستخط کیے تھے. تو شریعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ انکار کریں کہ میں یہ 5,000 روپیہ نہیں دوں گا. یہ اس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کو پہلے مسئلے کا پتہ نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے جان بوجھ کر یہ شرط مان لیں، تسلیم کریں اور بعد میں مکر جائیں. اگر آپ نے پہلے شرط مان لی ہے اور بعد میں مکر رہے ہیں تو تب بھی آپ کا مکرنا ٹھیک ہے، لیکن وہ آدمی آپ کو کورٹ میں لے جا سکتا ہے اور کورٹ آپ کو کوئی سزا دے سکتی ہے کہ آپ نے شرط مانی کیوں تھی. کورٹ آپ کو مجبور نہیں کرے گی اس بات پہ کہ اب آپ اس شرط کو پورا کریں. کورٹ آپ کا اس معاملے میں ساتھ دے گی، لیکن آپ کو سزا دے گی کہ آپ کو معلوم تھا کہ شرط غلط ہے، آپ نے اس کو تسلیم کیوں کیا تھا، سائن کیوں کیے تھے. یعنی کہ آپ نے دھوکہ دیا نا دوسرے کو. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَيَجُوزُ عَنِ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ وَبِمَجْهُولٍ، صلح جائز ہے، درست ہے اس معاملے میں جو معلوم ہے اور اس معاملے میں جو مجہول ہے، واضح نہیں ہے. تو ان دو معاملات میں صلح جائز ہے، معلوم معاملے کے ساتھ اور مجہول معاملے کے ساتھ.
ہاں جی، سمجھ گیا یہ مسئلہ؟ یہ مثالوں کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکیں گے. تو آئیے میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی کہ پہلا معاملہ آپس میں کیا تھا؟ معلوم تھا. اب صلح ہو رہی ہے معلوم پہ ہی، یا پہلا معاملہ معلوم تھا اب صلح ہو رہی ہے مجہول معاملے پہ، یا پہلے معاملہ تھا مجہول اور اب صلح ہو رہی ہے معلوم پہ، یا پہلے معاملہ مجہول تھا اور اب صلح بھی مجہول پہ ہو رہی ہے. 4 صورتیں بن گئی ہیں. کتنی بن گئی ہیں؟ 4 صورتیں. آئیے پہلے آتے ہیں. معاملہ تھا آپس میں معلوم کا اور صلح ہوئی ہے معلوم پہ ہی. اس کی مثال یہ ہے کہ 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک نے دوسرے کی مثال کے طور پہ 100 کلو گندم دینی ہے. کیا دینی ہے؟ 100 کلو گندم دینی ہے. اب اس معاملے میں ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، اختلاف چل رہا ہے، لوگ بیچ میں پڑے، ان کی صلح کرائی، اور صلح اب اس بات پہ ہوئی ہے کہ جس نے گندم دینی تھی کتنی؟ 100 کلو، وہ اب مثال کے طور پہ دے گا 25,000 روپیہ. کتنا دے گا؟ اچھا، جو ان کا آپس کا معاملہ تھا پہلے وہ معلوم تھا کہ مجہول تھا؟ معلوم تھا. کیا تھا؟ 100 کلو گندم. معلوم تھا، معاملہ واضح تھا. اور اب صلح ہوئی ہے جس معاملے پہ وہ بھی واضح ہے، معلوم ہے، 25,000 روپیہ. جہالت نہیں ہے اس میں. تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ معاملہ تھا پہلا مجہول اور اب صلح ہوئی ہے معلوم پہ. جیسے کہ 2 آدمی ہیں، ان کے مابین بہت پہلے کا کوئی حساب کتاب ہے جس پہ ایک وقت گزر چکا ہے، اور اب دونوں کو یاد نہیں آ رہا کہ ہمارا آپس میں یہ معاملہ کیا تھا، کس مقدار پہ تھا. یہ پتا ہے کہ ایک نے دوسرے کے پیسے دینے ہیں، ایک نے دوسرے کی گندم دینی ہے، ایک نے دوسرے کی کھجوریں دینی ہیں، لیکن اب یاد نہیں آ رہا دونوں کو ہی کہ وہ پیسے کتنے تھے، وہ گندم کتنی تھی، ان کھجوروں کی مقدار کیا تھی. تو معاملہ پھر وہ کیا ہوا؟ مجہول ہوا. اب آپس میں ان کے کمیٹی بیٹھی، لوگ بیٹھے، ان کی صلح کرائی گئی. تو اب معلوم پہ کروائی گئی ہے. معلوم پہ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ بھائی تو نے آپ اس کو 20,000 روپیہ دینا ہے. تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جائز ہے. تیسری شکل یہ ہوگی کہ دونوں سائڈ سے معاملہ کیا ہے؟ مجہول ہے. مثال کے طور پہ یہی مثال جو بھی گزری ہے کہ دونوں کے مابین پرانا کوئی معاملہ ہے جس کے اوپر ایک عرصہ گزر چکا ہے، اس معاملے کی مقدار کیا تھی دونوں کو معلوم نہیں ہے، تو معاملہ کیا ہو گیا؟ مجہول. اب صلح ہوئی ہے تو بھی مجہول پہ ہوئی ہے. کیا ٹھیک ہے، ابھی تو نہ آئندہ مہینے اپنی سیلری میں سے نہ کچھ اس کو دے دینا. دونوں اس بات پہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، یہ صلح کیا ہے؟ درست ہے، جائز ہے. اب کیا رہ گیا کہ پہلا معاملہ کیا تھا؟ معلوم، اور دوسرا کیا جی؟ مجہول. اس کی مثال یہی ہے جو پہلے ہم نے دی تھی کہ ماضی میں ان کا معاملہ تھا 100 کلو گندم کا، آپس میں اختلاف چلا، صلح کریے، لوگ بیچ میں آئے، اور اب صلح اس بات پہ ہوئی ہے کہ آئندہ مہینے آپ اپنی سیلری کا کچھ حصہ اس کو دے دیں، یا صلح اس بات پہ ہوئی ہے کہ آپ کے گھر میں اس وقت جتنی گندم موجود ہے وہ اس کو دے دیں، بس آپ جتنی گندم موجود ہے وہ دے دیں، یا آپ کی جیب میں اس وقت کتنے پیسے ہیں نا وہ اس کو دے دیں.
بیع میں یہ کام نہیں چلتا، آپ کو پتہ ہے بیع میں معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ واضح. اب کیا ہو رہی ہے؟ سلو، دھیان سے معاملہ ختم نہ ہو جائے. بیع میں قیمت بھی واضح ہونی چاہیے اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی واضح. اور ابھی ہمارا موضوع سلو کا چل رہا ہے، بیع کا نہیں چل رہا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت چاہتی ہے سلو ہو جائے جیسے بھی ہو، لیکن شریعت کے حلال کو حرام کرنے کی اور حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. آئیے اس معاملے میں ایک دو دلائل کی طرف چلتے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، اس معاملے میں پہلے نمبر پہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 6967 6967، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1713 1713. ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں. کہتی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکم تختصمون الیہ، کہ بے شک تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بعد، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے دلائل دینے میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو، اس کو بات کرنا آتی ہو، بات بنانا آتی ہو. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِّمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اس کے مطابق جو میں نے اس سے سنا. فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، میں نے جس کو اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دے دی، کوئی زمین کا ٹکڑا دے دیا، کوئی مال دے دیا، فَلَا يَأْخُذْهُ، میرا فیصلہ آ جانے کے باوجود وہ نہ لے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، کیونکہ میں اس کو کوئی تحفہ نہیں دے رہا، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. دھیان سے لے. تو یہ حدیث واضح ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمارا مسئلہ کیسے اخذ ہوا؟ تو فی الحال یہ بات واضح نہیں ہے، فی الحال یہ بات واضح نہیں ہے. اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں سنن ابی داود میں. سنن ابی داود میں بھی یہ حدیث آئی، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3583 3583. اور اس کے ساتھ ساتھ سنن ابی داود میں مزید دو روایات آئیں اسی حدیث کے بارے میں. ایک روایت کے شروع میں آتا ہے، اب اس حدیث کے پس منظر کی وضاحت کی، یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے تھے کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، نبی علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے، یختصمان فی مواریث و اشیاء قد درست، یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے وراثت کے کچھ مسائل میں، وراثت کی کچھ چیزوں میں، اور کچھ اور ایسی چیزوں میں جن کی نشانیاں مٹ چکی تھی، جن کی وہ چیزیں اب کیا بن چکی ہیں؟ مجہول. تو تب آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کہ انکم تختصمون الیہ، تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، اور ممکن ہے تم میں سے کوئی ایک بات کرنے میں زیادہ تیز ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اگر میں اس کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ چیز دے رہا ہوں تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، نہ لے. پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو ابو داؤد کی ہی روایت میں ہے فبکر رجلان، دونوں آدمی رونے لگے. وقال كل واحد منهما حقی لک، دونوں میں سے ایک کہنے لگا کہ اس معاملے میں جو میرا حق ہے میں نے وہ بھی تمہیں دیا، اب میں اپنا حق بھی نہیں لیتا، جو میرا حق ہے وہ تم لے لو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا تھا اما اذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما، کہ جب صورتحال وہ ہے جو اب ہو چکی ہے، تم دونوں رو رہے ہو اور ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میرا حق بھی تم لے لو، تو فاقتسما، اب میرا
کہنا یہ ہے کہ تم ان زمینوں کو، اس مال کو جس میں جھگڑا آپس میں، تقسیم کر لو. وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، اور تقسیم میں حق کا قصد کرو. ثُمَّ اسْتَحِمَا، پھر تم کیا کرو، پھر کل اندازی کر لو. پھر کیا کر لو؟ ان الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غور کرو، تمہیں کچھ یاد آ جائے گا کہ کس کا کتنا مال تھا، وہ تو دے دو اس کو، باقی مال میں کیا کر لو، کل اندازی. ثم تحالا، پھر ایک دوسرے سے معافی طلب کرو. ایک دوسرے سے کیا کر لو، یعنی کہ اب یہ مال جو تھا یہ مجہول تھا، معاملہ واضح نہیں تھا، تو ہم نے کل اندازی کر لی ہے. کل اندازی کے ذریعے ہو سکتا ہے کسی کو وہ چیز مل گئی ہو جو اس کی بنتی نہیں ہے، ہر ایک دوسرے سے معافی مانگ لے. تو اب یہ مثال ہے اس چیز کی کہ معاملہ کیا تھا، مجہول تھا، اور اس میں صلح ہو گئی ہے. ایک اور حدیث کی طرف آئیں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 2395 2395، بلکہ یہ حدیث بخاری شریف میں ایک اور جگہ پہ بھی آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 2601 2601. راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی، کن کے، جابر کے، یہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے. اور ان کے ذمے قرض تھا. کن کے ذمے قرض تھا شیخ صاحب؟ جابر کے والد کے ذمے. یہی تو میں جاننا چاہ رہا تھا میرے ساتھ کس قدر ہیں. تو جابر کے والد جو ہیں یہ شہید ہوئے احد کی لڑائی میں، اور ان کے ذمے کیا تھا، قرض تھا. فاشتد الغرماء فی حقوقہم، اب قرض خواہوں نے اپنا حق لینے کے معاملے میں بڑی سختی کی. وہ جابر پہ کسی قسم کی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو کوئی ترس نہیں آیا جابر پہ کہ ان کے والد گرامی فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی بہنیں ہی بہنیں ہیں. کہتے ہیں فاتحت النبی، تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا. فسألہم، تو آپ علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا. کن سے؟ قرض خواہوں سے. ان یقبلوا تمر حائطی، کہ وہ میرے باغ کا پھل جو ہے، جو کھجوریں لگی ہیں وہ قبول کر لیں. ویحللوا ابی، اور میرے والد کو معاف کر دیں. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ صلح ہو رہی ہے. صلح کی کون سی شکل بن رہی ہے؟ معاملہ معلوم تھا، صلح مجہول پہ ہونے لگی ہے. یعنی کہ قرض خواہوں کو پتا تھا ہر ایک کو کہ میں نے کتنی کھجوریں لینی ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے لینی ہے 100 کلو، اس کو پتا ہے، اور جابر کو بھی پتا ہے. دوسرے نے لینی مثال کے طور پہ 200 کلو، تو لینے والے کو بھی معلوم ہے اور جابر کو بھی معلوم ہے کہ میرے ابا جی نے اس کی اتنی دینی ہے. لیکن جتنی کھجوریں ان لوگوں نے لینی تھی، جتنا قرضہ تھا، جابر کے باغ میں اتنا پھل نہیں تھا، اتنی کھجوریں نہیں تھی. مثال کے طور پہ کھجوریں جو بنتی ہیں ان کو دینے والی وہ ہے 500 کلو، اور باغ میں جو کھجوروں کی مقدار ہے وہ 200 کلو ہے. تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ یہ سب مل جائیں آپس میں اور سلو کر لیں جابر سے اس بات پہ کہ جو پھل ہے ہمارے والے کر دیں، ہم آپس میں پھر تقسیم کر لیتے ہیں. جتنا بھی ہے معلوم نہیں ہے کتنا ہے. یہ تو میں نے اندازہ بتایا نا 200 کلو، لیکن معلوم نہیں ہے، تولا نہیں گیا، ابھی لگا ہوا ہے درختوں کے اوپر ہے پھل. فابوا، لیکن ان لوگوں نے اس صلح سے انکار کر دیا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودی تھے. فلم یعطہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو میرا باغ نہیں دیا. یعنی کہ میرا باغ ان کے والے نہیں کیا کہ تم یہ پھل اتار لو، کیونکہ انہوں نے اس صلح سے کیا کر دیا تھا، انکار. وقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا سنغدو علیک جابر، صبح صبح ہم تیرے باغ میں آئیں گے. فغدا علینا حین اصبح،
تو جابر کہتے ہیں کہ صبح صبح نبی علیہ السلام ہمارے پاس باغ میں پہنچ گئے. فطاف فی النخل، آپ نے کھجوروں کے درختوں کا چکر لگایا. ودعا فی ثمرھا، اور ان پہ لگے ہوئے پھل کے بارے میں آپ نے دعا کی. بالبرکاتی، دعا کس کی؟ برکت کی. فجدتھا، اب میں نے وہ پھل توڑا، کاٹا، توڑا. فقضیتہم، تو میں نے ان کا قرضہ ادا کر دیا. وبقی لنا من تمرھا، اور باغ کی کھجوروں کی کافی مقدار بچ گئی ہمارے پاس. اب یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا معجزہ، یہ ہے آپ کی دعا کی برکت. لیکن مسئلہ اس میں ثابت ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے کوشش کی تھی کہ صلح ہو جائے اس معاملے میں جو معلوم تھا، اور صلح ہو جائے کس پہ؟ مجہول پہ. لیکن وہ مانے نہیں. تو پتہ چلا اس انداز سے صلح پھر کیا ہے؟ جائز ہے. پھر کہتے ہیں امام شوکانی، ولو عن انکار، صلح ہونی چاہیے چاہے صلح انکار کی صورت میں ہو. چاہے صلح انکار کی صورت میں ہو. اس معاملے کو سمجھیے جی. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے. وہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے مدعا علیہ، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا. انکار کر رہا ہے. انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اب لڑائی جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو گیا، قتل و غارت کی شکل نظر آ رہی ہے، معاملہ بگڑنے کا خطرہ ہے، لوگ بیچ میں پڑے. اور اب صلح اس بات پہ ہوئی ہے کہ یہ آدمی 1,00,000 روپیہ تو نہیں دے گا، البتہ 50,000 روپیہ دے دے گا. تو یہ صلح کیا ہے؟ جائز ہے. یہ صلح جائز ہے. دنیاوی لحاظ سے صلح جائز ہے. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریعت راستہ دے رہی ہے اس آدمی کو جس کے ذمہ قرضہ ہے کہ جناب وہ اسی طرح کیا کرے، مکر جائے، انکار کر دے، اور پھر صلح کم پہ ہو جائے. نہیں، جو جان بوجھ کے ایسی حرکت کرے گا تو اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا. یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں ممکن ہے کہ انکار کرنے والا جو ہے اسے بھی یاد نہ ہو، یا بہرحال یاد ہے تو صلح کرنے والے، صلح کرانے والے تو یہی کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی تو ایسی صلح دنیاوی طور پہ درست ہے. روز آخرت یہ آدمی جواب دہ ہوگا جو اس انداز سے 50,000 روپیہ کھا گیا ہے. کس کا؟ جس نے قرض دیا تھا یا جس کا حق تھا. تو یہ صلح انکار کی شکل میں ہوئی ہے نا، اس صلح میں انکار موجود ہے. دوسری شکل یہ ہے اس کی، انکار والے معاملے کی. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں نے 1,00,000 روپیہ نہیں دینا، میں نے اس کا 50,000 روپیہ دینا ہے. پہلے میں انکار تھا کلی طور پہ، میں نے اس کا کچھ دینا ہی نہیں. اب جو مثال دی گئی اس میں انکار ہے 1,00,000 کا، اور اقرار ہے کتنے کا؟ 50,000 روپے کا. تو بالآخر صلح ہو جاتی ہے 50,000 روپے پہ. تو یہ جائز ہے. اس میں ایک انکار کی ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ جو کہتا ہے کہ اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، وہ کہتا ہے 1,00,000 روپیہ واپسی کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ کہتا ہے میں مانتا ہوں 1,00,000 روپیہ میں نے اس کا دینا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہوا. جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ رمضان میں دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں، معاہدہ یہ ہوا تھا کہ رجب میں دے گا. تو اس میں بھی صلح کی کوئی شکل نکل آتی ہے. تو ایسی صلح کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جائز ہے. مثال کے طور پہ
سلو کرانے والے سلو اس بات پہ کراتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ رمضان کا معاملہ ہے اور یہ کہتا ہے رجب کا معاملہ ہے، چلو بھائی تو رجب میں ہی دے دے، چاہے تو 1,00,000 کی بجائے کیا دے دے 70,000 روپیہ دے دے، اور وہ بھی کہتا ٹھیک ہے یہ مجھے ابھی دے، چاہے 70,000 روپیہ دے دے تو ٹھیک ہے، یہ سلو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، درست ہے۔ اس معاملے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 457 457، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1558 1558۔ راوی حدیث کے کعب بن مالک وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقاضا کیا ابن ابی حضرت سے، یہ ایک آدمی ہے، ابن ابی سے تقاضا کیا کعب بن مالک نے اس قرض کا جو ابن حضرت کے ذمے تھا، اور کس کا مال تھا؟ کعب بن مالک کا۔ کعب بن مالک کو پہچان گئے نا آپ لوگ، ان 3 میں سے ہیں جو تبوک کی لڑائی میں پیچھے رہ گئے تھے لیکن سچے صحابی تھے، 50 دن بائیکاٹ جاری رہا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ میں نے ان سے تقاضا کیا کہ میرا مال دو، اور تقاضا میں نے کیا مسجد میں، اور زمانہ تھا کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فارتفعت اصواتہما، دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، حتیٰ کہ ان آوازوں کو سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہو فی بیتہ، جبکہ آپ اپنے گھر میں تھے۔ فخرج الیہما، تو نبی علیہ السلام اندر سے نکل کر آئے، حتیٰ کشف سجف حجرتہ، حتیٰ کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ ونادى کعب بن مالک، اور کعب بن مالک کو آواز دی، فقال، کہا یا کعب، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ فاشار الیہ بیدی، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ان ضع الشطر من دینک، کہ جو قرضہ تم نے لینا ہے اس کا آدھا حصہ معاف کر دو، مثال کے طور پہ ایسے اشارہ کیا ہوگا۔ قال کعب، کعب کہتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی، مان لی، ہو گیا اس پہ عمل، معاف کر دیا میں نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن ابی حضرت سے، قم، اٹھو، فقدہ، اور آدھا جو قرض رہ گیا ہے وہ اب ابھی ادا کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ ان دو آدمیوں میں جھگڑا یا تو تھا مقدار میں، یا کس میں تھا؟ تو صلح ہو گئی ہے انکار کے باوجود، اور نبی اسلام نے اس صلح کو، اس پہ مہر لگائی ہے کہ ٹھیک ہے یہ صلح، اور یا پھر یہ جھگڑا تھا مدت کے بارے میں کہ ابھی قرض کی واپسی کا وقت نہیں ہوا، تو پھر بھی انکار تھا، اور انکار کے باوجود یہاں پہ صلح ہو گئی ہے، اور شریعت نے اس صلح کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے۔ آج کے درس کا آخری مسئلہ، امام شوکانی کہتے ہیں وعن الدم کالمال باقل من الدیۃ و اکثر، وعن الدم، اور جائز ہے صلح خون کے معاملے میں، کس معاملے میں؟ خون کے معاملے میں بھی صلح جائز ہے، کالمالی، مال کی طرح، جیسے مال کے معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو صلح ہوتی ہے، ایسے خون کے معاملے میں بھی صلح جائز ہے، چاہے یہ صلح ہو بھی اقل من الدیہ، دیت سے کم حصے پہ، او اکثر، یا دیت سے بھی زیادہ حصے پہ۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ یعنی کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اب ایک ہے قاتل اور دوسری طرف ہے مقتول کے ورثاء، اب مقتول کے ورثاء اور یہ قاتل، ان کے مابین صلح اگر ہوتی ہے مال پہ تو یہ صلح جائز ہے مال کی طرح،
یعنی کہ صلح ہوتی ہے کہ قصاص آپ لوگ نہ لیں اور ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شرط پہ قصاص معاف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ لوگ اتنا مال جمع کروائیں۔ وہ مال ہے کہ ممکن ہے کہ شرعی دیت کے مطابق ہو، دیت کی جو شرعی مقدار بنتی ہے آگے گفتگو کرتے ہیں ابھی، اور ممکن ہے کہ وہ مال شرعی دیت سے کم ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مال جو ہے شرعی دیت سے زیادہ ہو۔ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سے معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1387 1387، اور امام ابن ماجہ نے نمبر ہے 2626 2626۔ راوی ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ یعنی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، دفع الی اولیاء المقتول، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو حوالے کیا جائے گا مقتول کے وارثوں کے۔ فَإِن شَاءُوا قَتَلُوا، اگر وہ چاہیں تو قصاص لے لیں، اس کو قتل کر دیں۔ وَإِن شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، اور اگر چاہیں تو وہ کیا لے لیں؟ دیت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے دیت کیا ہے؟ فرمایا وَهِيَ 30 حقہ، دیت ہے 30 حقے، 30 حقے، و30 جزا، اور 30 جزا، 30 جزا، و40 خلیفہ، اور 40 خلیفہ، یعنی کہ 40 خلیفہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابھی گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ۔ حقہ کہتے ہیں اس اونٹ کو جو چوتھے سال میں داخل ہو چکا ہو، 3 سال پورے کر چکا ہے، چوتھے میں داخل ہو چکا ہے، یہ اونٹنی جو ہے۔ اور جزا یہ وہ ہے جو 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ تو شرعی دیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 30 حقے ہوں گے، 30 ایسی اونٹنیاں ہوں گی جو چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہوں گی عمر کے لحاظ سے، اور 30 اونٹ ہوں گے جزا جو 4 سال پورے کر چکے ہوں گے، 5ویں سال میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ و40 خلیفہ، اور 40 ایسی اونٹنیاں ہونی چاہیے جو حاملہ ہوں۔ حاملہ اونٹنی بڑی مہنگی ہوتی ہے، تو 40 ہی ہونی چاہیے۔ وما صالح علیہ فہو لہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، اور جس مال پہ بھی یہ لوگ صلح کر لیں تو یہ ان کے لیے جائز ہے، وہ مال ان کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہو گئے شیخ صاحب؟ اب یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرعی دیت سے بڑھ کر مال اس میں بھی صلح ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جو مقتول کے وارث ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شرعی دیت سے زیادہ مال طلب کریں، وہ یا قصاص کا مطالبہ کریں، یا اعلان کر دیں کہ ہم نے معاف کر دیا ہے، یا یہ مطالبہ کریں کہ شرعی دیت دے دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ شرعی دیت کیا 100 اونٹ، اور وہ اونٹ کیسے ہوں گے یہ بتایا جا چکا ہے ابھی۔ اور امام شوکانی نے اس رائے کو اختیار کیا ہے جو حدیث کے مطابق آپ فرما رہے ہیں وما صالح علیہ فہو لہم، جس مال پہ بھی وہ آپس میں صلح کر لیں تو وہ ان کے لیے جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کون؟ مقتول کے ورثاء، اور یہ پیشکش بڑھا رہے ہیں، کون؟ قاتل اور اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار۔ وہ کہتے ہیں بھائی 100 اونٹ لے لو، وہ کہتے ہیں نا، چلو 110 لے لو، 120 لے لو، چلو 150 لے لو، چلو 200 لے لو، جس پہ بھی صلح ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئے شیخ صاحب؟ تو یہ آخری جملہ پھر سن لیں، امام شوکانی کہتے ہیں وعن الدمی، اور صلح جائز ہے، درست ہے،
خون والے معاملے کی طرف سے کل مالی، کس کی طرح؟ مالی معاملے کی طرح۔ اچھا یہ صلح جائز ہے باقل من الدیہ، دیت سے کم مال پہ، شرعی دیت سے کم مال پہ، او اکثر یا شرعی دیت سے زیادہ مال پہ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔